کہ ہم محفلیں سجاتے ہیں محرم الحرام کی ہوں یا میلاد مصطفیٰ کی ہوں۔ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہر سال یہ واقعات، ہر سال یہ کربلا کے تذکرے کیوں سنائے جاتے ہیں؟ ہو گیا تھا کربلا ایک بار، بار بار اس کو کیوں سنایا جاتا ہے؟ میرے عزیزوں، اور ہم محفلیں سجاتے ہیں، ہمارا مقصد، ہمارا منشا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک جلسے کا تصور آ جائے یا ایک مجمع جمع ہو جائے۔ ہمارا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم محفلیں سجاتے ہیں محرم الحرام کی ہوں یا میلاد مصطفیٰ کی ہوں، جس کو شاعر نے اپنے انداز میں یوں کہا تھا، محفل ہم اس لیے سجاتے ہیں وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرف یابی حاصل کرنا۔ اے مسلمانوں، مجھے بتاؤ، کیا ان مجالس میں بیٹھنے کے بعد رب ذوالجلال کی طرف بڑھنے کا شوق نہیں پیدا ہو جاتا؟ کیا محبت مصطفیٰ میں اور اضافہ نہیں ہو جاتا؟ روحوں میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں ایک تمنا پھر سے جنم لینے لگتی ہے کہ وہ رسول کرام وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم تذکرے سنتے رہیں۔ میں بارہا یہ کہتا ہوں، ہم محرم کے آتے ہی 10 مجالس سجاتے ہیں، ذکر امام حسین کے نام پر، ذکر شہدائے کربلا کے نام پر۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، برسوں سے یہ ریت چل رہی ہے، اور ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، اسلاف سبوں نے سنایا اور ہم تک منتقل کیا۔ ہم بھی سنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو منتقل کر رہے ہیں۔ کل یہ ہمارے بچے اس ممبر پر بیٹھیں گے اور یہی تذکرے سنائیں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہر سال یہ واقعات، ہر سال یہ کربلا کے تذکرے کیوں سنائے جاتے ہیں؟ ہو گیا تھا کربلا ایک بار، بار بار اس کو کیوں سنایا جاتا ہے؟ میرے عزیزوں، چلو اگر میں بار بار سناتا ہوں تو سننے والے بار بار کیوں سنتے ہیں؟ سننے والے کیوں سنتے ہیں؟ بولنے والا اگر بار بار سناتا ہے تو سننے والے چھوڑتے بھی تو نہیں ہیں۔ بات پتہ یہ چلتی ہے کہ نہ بولنے میں یہ پرانا لگتا ہے، نہ سننے میں پرانا لگتا ہے۔ حسین اعظم کے ذکر میں جدت ہے، لذت ہے اور ایک نیا اپن ہے، اور انہی مجالس کے صدقے ہم بہت سارے تذکرے بھی کر لے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تمام ہماری محافل کا سب سے پہلے میں شکر بجا لاتا ہوں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، اس کائنات کے خالق نے، ہم سب کے پالنہار حقیقی نے ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا، اور پھر حکم یہ دیا کہ تم زمین پہ چلنے والی چیزوں کو غور سے دیکھو۔ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، تم آسمانوں میں غور سے دیکھو کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ کیوں دیکھنے کا حکم بار بار رب تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے؟ اس لیے کہ تم مجھ تک پہنچ سکو، رب تعالیٰ کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے۔ انسان کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، اپنے رب کو، اپنے پالنے والے کو پہچانے۔ اور دنیا یہاں ہر ایک کو پہچانتی رہ گئی، اور رب ذوالجلال جس کو پہچاننے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کی طرف تک وہ دو بھی نہیں کیا، محنت بھی نہیں کیا اور پوچھا بھی نہیں۔ میرے عزیزو، لاکھوں راستے ہیں اس مولا کو پہچاننے کے، اس کے باوجود آج لاکھوں انسان گمراہ ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، کچھ تو خدائے ذوالجلال کا انکار کرنے والے اور کچھ غفلت میں موجود ہیں۔ لیکن وہ خوش نصیب انسان ہے جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، رب تعالیٰ نے اپنی طرف اسے راستہ دے دیا، اور وہ اپنے مالک کو پہچانا اور اپنے سر کو محفوظ رکھا صرف اسی بارگاہ میں جھکانے کے لیے۔ وہ دنیا کا عظیم انسان ہے، وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ باقی سب جو بھولے بھٹکے ہیں، راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہمیں کہا گیا کہ تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ۔ آج سے ہماری یہ مجالس اسی ضمن میں بھی ہوں گی کہ ہم ان بھولے بھٹکوں کو دعوت دینے کے لیے بیٹھے ہیں جو اپنے رب کو پہچاننے سے اور رب کے تعالیٰ کے احکام سے بغاوت کر کے پھر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب آپ سب کی بارگاہ میں
جو چیزیں میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ بہت توجہ سے سنیں، توجہ سے سنیں کہ یقیناً اللہ عز و جل رب ذوالجلال اس کی بہت ساری صفات ہیں، 99 صفات آپ نے سنا بھی ہوگا اسماء حسنہ میں۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفار ہے، جبار ہے، ستار ہے، قہار ہے، یہ سب اس کی صفات ہیں، اور ہر صفت کو پہچاننے کے لیے زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے انسان زندگیاں لگا دیتا ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیں، ایسا نہیں ہے میرے عزیزو۔ آج سب سے پہلے چیز میں یہ عرض کرتا ہوں، آخر خدا ہے یا نہیں؟ کسی نے دیکھا نہیں، سوال تو ہے ہی ہے۔ ہم تو چلے روایات کے اعتبار سے، ہمارے گھروں سے ہمیں جو علم دیا گیا ہے ہمارے ماں باپ کی طرف سے، اور ماحول نے ہمیں جو علم دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم بولنے کے قابل ہوئے اسی وقت ہمیں کہلا دیا گیا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمیں اللہ کے وجود کا بہت بچپن میں ہی علم دے دیا گیا، لیکن ہم بڑھتے بڑھتے اب زمانے کو دیکھنے لگے تو پتہ چلا کہ یہاں بہت سارے دہریے بھی ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کا ہی انکار کرتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، کوئی دین ہے ہی نہیں۔ آج میں ان کے سلسلے میں عرض کروں گا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں؟ یہ اور بات ہے کہ ایک ہے، دو ہے، کون ہے، اس پر الگ بحث، لیکن جن لوگوں نے کہا ہے ہی نہیں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آخر عقل تمہاری ہے یا نہیں؟ عقل سے اگر سوچو گے تو پھر تمہیں مجبوراً کسی نتیجے پر جانا ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہریوں کے لیے کھلی تلوار تھے۔ دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا کا ہی انکار کرتا ہے، یعنی کوئی نہیں ہے، نہ بھگوان ہے، نہ خدا ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہم خود سے چل رہے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک جماعت آئی ملحدین کی، اور وہ تلواریں لے کر کے ہی آتے تھے کہ موقع پا کر کے انہیں قتل کر دے۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جماعت کو آتے ہوئے دیکھا، اور اچانک آپ اپنی مجلس سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں کچھ گہری سوچ میں ہوں۔ وہ قریب آئے اور پوچھا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک سمندر میں کشتی چل رہی ہے، اور اس پر سامان خود سے لد جاتا ہے، اور بڑی برابر منزلوں پر وہ رکتی ہے اور اپنا سامان خود ہی اتارتی ہے، نہ اسے کوئی چلاتا ہے، نہ لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والے کوئی مزدور ہیں، وہ خود بخود سامان لیتی ہے، خود بخود سامان اتارتی ہے۔ یہ روبوٹک دنیا بھی نہیں تھی اس وقت کہ وہ یقین کر لیتے، سائنسی دنیا بھی نہیں تھی اس وقت۔ تو ان دہریوں نے کہا کیا مذاق کر رہے ہیں آپ کہ سمندر میں کشتی بغیر ملاح کے، بغیر کیپٹن کے چل رہی ہے اور خود سامان لوڈ کر رہی، اتار رہی ہے، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں آپ؟ ہم عقل والے لوگ ہیں، آپ کی اس بات پر کوئی بیوقوفی یقین کر سکے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی جب تجھے عقل ہے کہ ایک کشتی سمندر پر بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چلتی، تو یہ پورے کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ برابر وقت پر سورج کا طلوع ہونا، برابر وقت پر سورج کا غروب ہو جانا، چاند کا اپنی منزلوں پر چلنا، اور یہ سمندروں کا برابر اپنے مدار میں رہنا، اور یہ زمین کا طرح طرح کے پودے اگنا، اس میں پھول کا آنا، پھلوں کا آنا، یہ کیا اللہ کے ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں؟ کوئی تو ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مشینیں ہم چلا رہے ہیں، پنکھے ہم چلا رہے ہیں، لائٹ ہم چلا رہے ہیں، چلاؤ دنیا کی ساری مشینیں چلاؤ، لیکن میں اگر ایک فیلڈ میں آؤں ان دہریوں سے پوچھتا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ میں چاروں اماموں کی بات بتا دیتا ہوں۔ چاروں اماموں نے رب ذوالجلال کے وجود کے متعلق کیا کیا کہا ہے۔ امام مالک نے تو یوں فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ خدا ہے، انہوں نے کہا ہاں، کیا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ زبانوں کا مختلف ہونا، انسانوں کی زبانوں کا الگ الگ ہونا اور الگ الگ نسلوں کا ہونا، یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ امام شافعی سے پوچھا گیا آپ کوئی دلیل دیں گے کہ کوئی ہے؟ آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں شہتوت کا درخت دیکھا ہے؟ شہتوت کا درخت آپ نے دیکھا ہے؟ شہتوت جو ہے بہت باریک باریک سے پھل ہوتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں، اور اس کا پتا جو ہے
وہ کئی قسم کے جانور کھاتے ہیں۔ شہتوت کے پتے کو شہد کی مکھی بھی چوستی ہے، شہتوت کے پتے کو گائے بکریاں بھی کھاتی ہیں، ہرن بھی کھاتی ہے، یہ سب کے سب شہتوت کے پتے کو کھاتے ہیں۔ شہتوت کا پتا ایک رنگ کا ہوتا ہے، ایک ہی ٹیسٹ کا ہوتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں شہد کی مکھی اسی شہتوت کے پتے پر بیٹھتی ہے، چوستی ہے اور اپنے چھتے میں جا کر کے شہد اگل رہی ہے۔ بکریاں اور گائے اس شہتوت کے پتے کو کھاتی ہیں، مینگنیاں ڈال رہی ہیں یا دودھ دے رہی ہیں۔ اسی شہتوت کے پتے کو ہرن کھاتی ہے، ہرن نافہ پیدا کرتی ہے جو مشک کی طرح ایک نافہ ہوتا ہے، نہایت ہی اچھی خوشبو اس کے اندر آتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ایک شہتوت کا پتا بکری میں جائے تو الگ اثر کرے، شہد کی مکھی میں جائے تو الگ اثر کرے، گائے میں جائے اور ہرن میں جائے تو الگ اثر کرے، آخر ایک شہتوت کے پتے سے نافع، دودھ اور شہد بناتا کون ہے؟ بناتا کون ہے؟ اسی میں امام شافعی فرماتے ہیں ہم روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں، روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں، اندر جسم میں یہ روٹی جانے کے بعد آپ سب کو معلوم ہے اس میں سے کچھ حصہ گوشت بنتا ہے، کچھ حصہ خون بنتا ہے، کچھ حصہ پیپ بنتا ہے، کچھ حصہ منی بنتا ہے، باقی کا بچا ہوا فضلہ پخانہ بن کر نکل جاتا ہے۔ ایک روٹی گیہوں کی کھاؤ، جو کی کھاؤ، جوار کی کھاؤ، روٹی ایک ہی طرح کی ہے، اور اس سے گوشت کون بناتا ہے، خون کون بناتا ہے، اور پیپ کون بناتا ہے، منی کون بناتا ہے، سب کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں تمہاری ہزاروں مشینیں ایک طرف، لیکن اندر جو نظام چلاتا ہے وہ کوئی تو ایک ہے، کوئی تو ہے، تمہیں ماننا ہوگا۔ میں دہریوں کے متعلق کہہ رہا ہوں جو ملحدین ایتھیسٹ ہیں، جن کا کہنا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی خدا ہی نہیں، تو ان سے میں کہتا ہوں کوئی بتاؤ تو صحیح آخر یہ چلا کون رہا ہے، یہ کون چلا رہا ہے، ہمارے جسم کے اندر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اور قرآن نے انہی کی طرف بار بار اشاروں میں بتایا ہے، آیات میں، کہ کیا تم دودھ کو نہیں دیکھتے؟ دودھ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دودھ کو گائے کے خون اور اس کے گوبر کے بیچ میں سے پیدا کیا ہے۔ اس کا فضلہ گائے کا گوبر ہے پیٹ کے اندر، اور اس کا خون بھی ہے، خون نہایت ہی سرخ، گوبر نہایت ہی الگ رنگ کا، اور اس کے بیچ سے صاف و شفاف دودھ کا نکلنا، دودھ آتا ہے، نہ کبھی اس میں گوبر کی بو آئی، نہ کبھی خون کا رنگ آیا۔ قرآن کہتا ہے آخر یہ کون ہے جو اس طرح صاف ستھری غذا نکالتا ہے تمہارے لیے؟ کیا شہد کی مکھی کو نہیں دیکھتے؟ قرآن کہتا ہے جب وہ ڈنک مارتی ہے تو اس کے زہر کا کوئی علاج نہیں ملتا۔ شہد کی مکھی اگر ڈنک مارے تو زہر چڑھ جاتا ہے اور کئی لوگوں کی موت بھی ہوتی ہے، لیکن وہی اپنے چھتے پہ بھی تھوکے تو وہ نہایت ہی میٹھی غذا ہے، نہایت ہی میٹھی غذا ہے۔ شہد کی مکھی اپنا رس چھتے پر ڈالے تو وہ دنیا کی سب سے اچھی غذا، وہی اگر کسی کو ڈنک مارے تو سب سے برا زہر ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو یوں فرمایا ہے کہ میں وہ شہد کی مکھی ہوں جس کی مٹھاس کا بھی جواب نہیں، جس کے ڈنک کا بھی جواب نہیں۔ یہ تو ضمناً میں نے بات عرض کی، خدا قدیر و جبار کے وجود پر میرے عزیزو ایک دو نہیں، لاکھوں مثالیں دنیا میں ہیں، لاکھوں مثالیں۔ ابھی تو کائنات کے رازوں تک ہم پہنچے ہی کہاں ہیں؟ سمندر کے اندر کی دنیا، پیڑ پودوں کے اندر کی دنیا۔ اب آئیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے پوچھا گیا خدا ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک قلعہ ہے، ایک قلعہ ہے ایسا کہ چاروں طرف سے بند، نہ ایک سوراخ جانے کا راستہ، نہ اس پہ کھڑکی، نہ دروازہ، کچھ بھی نہیں، ہوا تک نہیں جا سکتی، ہوا تک نہیں جا سکتی، پورا بند ہے، اور اندر اس کے نہایت ہی چمکدار موتیوں کی طرح ہے۔ پھر اچانک اس قلعے میں اچھلتا کودتا ہوا ایک جان والا پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس قلعے سے باہر آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی ان باتوں کو سن کر لوگوں نے پوچھا ایسا کیسے ہوتا ہے؟ بند قلعہ، ہوا بھی نہیں جاتی، کوئی سوراخ بھی نہیں، اور اس کے اندر سے کوئی اچانک پیدا ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ تو روز ہوتا ہے، مرغی کے انڈے میں نہیں دیکھتے۔ مرغی کا انڈا مجھے بتاؤ اس میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ انڈا تو اوپر سے پورا بند ہوتا ہے، ہوا تک نہیں جاتی،
لیکن مرغی اس کو گرم کرے. اب تو مشینوں میں بھی، اب مشینوں سے بھی ہوتا ہے. مجھے یہ بتاؤ انڈے کی زردی اچانک ایک جاندار چوزے کی شکل کیسے اختیار کرتی ہے؟ کون ہے جو اسے چونچ دیتا ہے؟ کون ہے جو اسے پر دیتا ہے؟ اور پھر ہم نے جانوروں کو، پرندوں کو، ہر ایک مخلوق کو دیکھا ہے، ان میں رنگ ایسے بھرے ہوئے رہتے ہیں، دنیا کا کوئی آرٹسٹ بھی اس طرح کے رنگ بھر نہیں سکتا. کیا ہم مور کو نہیں دیکھتے؟ طرح طرح کے خوبصورت اس میں ڈیزائن کیے گئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی قلم لے کر کے ڈیزائن کیا ہے، کوئی برش سے ڈیزائن کیا ہوا ہے. نہیں میرے عزیزو، یہ قدرت کی شاہکاریاں ہیں، رب ذوالجلال کی شاہکاریاں. اور تم بے شمار خوبصورت مخلوقات کو دیکھو گے. پھر میں ان دہریوں سے پوچھتا ہوں، آخر ان تمام کو پیدا کرنے والا کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا. تم لاؤ ڈھونڈ کر کے، آخر کون ہے یہ سب پیدا کرتا ہے. یہ تو تخلیق، نظریے تخلیق. خدا کو پہچاننے کے 4 نظریے دنیا میں مشہور ہوئے ہیں. الہیات، اس کو علم الہیات کہتے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. تھیولوجی، سائنس کے نظریے سے بھی، یعنی اللہ کو پہچاننے کے لیے، خدا کو ڈھونڈنے کے لیے نظریے بنائے گئے. فلسفیوں نے الگ، سائنٹسٹ نے الگ، علماء ربانیین نے الگ، حکماء نے الگ، سب کے اپنے اپنے نظریے ہیں. ہم اللہ رب العزت کو نظریے تخلیق سے واضح کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا، اپنی تخلیق کا اظہار جو فرمایا ہے وہ یہی فرمایا کہ تم اتنے کمزور ہو کہ ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. کتنے کمزور ہو. اور وہ رب ذوالجلال ہزاروں کروڑوں مخلوقات روزانہ بناتا ہے، روزانہ انہیں موت بھی دیتا ہے. حیات و ممات اسی کے دستے قدرت میں ہے. عزیزان گرامی وقار، اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے مجھے کئی صفات پر عرض کرنا تھا. میں سب سے پہلے اس کے وجود پر آپ کے سامنے یہ دلائل رکھا. عام مسلمان بھی کسی دہریے سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نہ ہونے پر جو تو اس قدر ناچ رہا ہے. آج ایتھیزم کا بہت زیادہ آج چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی دین دھرم ہوتا نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی خدا نہیں ہوتا، دنیا میں ایسے ہی چل رہے ہیں. مذاق کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو میاں. ابھی تک تو وہ آٹومیٹک گاڑی بھی نہیں آئی بغیر ڈرائیور والے، ابھی تم بول رہے ہو، ابھی تم بول رہے ہو. بہرحال دنیا میں کوئی چیز کو بنانے والا ہوتا ہے. آٹومیٹک گاڑی آ بھی گئی تو میری اس دلیل کو یہ مت سمجھ لینا کہ گاڑیاں بغیر ڈرائیور کے نہیں چل سکتی. مفتی صاحب نے کہا آپ تھوڑے دنوں کے بعد آنے والی ہے، اس کا مطلب کیا بغیر ڈرائیور کے بھی سب چلتی ہیں؟ میری یہ دلیل اس لیے نہیں ہے. بغیر ڈرائیور والی گاڑی اگر چل بھی گئی تب بھی میں سوال کروں گا کہ اس کو آخر گاڑی کو بنایا کون ہے؟ یہ بنایا کون ہے؟ کوئی تو انسان بنایا ہوگا. تو اسی طرح سے ہر چیز کو دنیا کی آپ کو یہ علم لے کر کے جاتا ہے تھیولوجی کا کہ کوئی نہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے. فلسفی ان کے ہاں ایک قانون ہے، دور اور مسلسل، یعنی تسلسل، کنٹینیو کوئی چیز ہو نہیں سکتی. مثال کے طور پر مجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے اور اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس کو پیدا کرنے والا، یہ جو سوچ ہے تسلسل اس کو کہتے ہیں. کہیں جا کر کے سٹاپ ہونا پڑے گا، کہیں جا کے سٹاپ ہونا پڑے گا تمہیں. میں پیدا ہوا میرے باپ سے، میرے باپ پیدا ہوئے دادا سے، دادا پر دادا سے، یہ سلسلہ چل کر کے کہیں تو سٹاپ ہوگا، کہیں جا کے ختم ہونا ہے. تو فلسفی اس بات کو مانتے ہیں کہ دور اور تسلسل محال ہے، یعنی کنٹینیو ایسی جاتا رہے یہ محال ہے. ان کے ہاں ایسا ہے. میرے عزیزو، اب اگر میں ان سے سوال کروں کہ جیسے بہت سارے لوگ بھگوانوں کو بھی مان لیے، جبکہ بھگوان کی بیوی بھی ہے، بھگوان کے بچے بھی ہے اور بھگوان کا باپ بھی ہے، تو پھر اب سوال آئے گا کہ بھگوان کا دادا کون، بھگوان کا پردادا کون؟ پھر وہ نسب چلے گا. کہیں تو جا کے رکنا ہے، کہیں تو جا کے رکے گا. بچے ہیں تو اب تک ان کی نسل کیوں نہیں؟ بھگوان کے بھی بیٹے بیٹیاں تھیں نا، بہت سارے بھگوانوں کا تذکرہ ہندوستان میں ہے، ان کے بیٹے بیٹیاں بتائی گئی ہیں. کتنے بیٹے تھے؟ رام کے بھی، کرشن کے بھی، سب کے بھی بتائے گئے ہیں بیٹے بیٹے. تو اب اولاد کہاں ہیں؟ باپ دادا کہاں تھے؟ میرے عزیزوں، میری اس بات کو یقیناً کوٹ کیا جائے گا. مجھے معلوم ہے
چند دنوں پہلے یہ کہہ رہا تھا اورنگزیب کی اولاد برتن مانج رہی ہے، ٹیپو سلطان کی اولاد پنچر لگا رہی ہے، تجھے تو یہ ٹیپو سلطان اورنگزیب کی اولاد نظر آئی، ان کی کہاں ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ ان کی کہاں ہے؟ اور بہرحال اورنگزیب اور ٹیپو سلطان ان تمام کو چھوڑو، ان کی اولاد کو تو نے برتن مانجتے یا پنچر لگاتے تو دیکھا اللہ نے تو تجھے بانج بنا کر رکھا ہے، تیرے سے کوئی چیز نہیں آ سکتی سوائے گوبر اور غلاظت کے، کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ میرے عزیزوں، میں یہاں عرض یہ کر رہا ہوں دور اور تسلسل، کہ اگر اس طرح کسی کا باپ ہے تو پھر دادا بھی ہوگا، دادا ہے تو پردادا بھی ہوگا، یہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ یہ اسلام یہ ہے جس نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا، اس سے کوئی لم یلد اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یہاں ختم ہو گئی بات۔ اب نہ میرے خدا کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، کہیں یہ تصور آئے گا ہی نہیں۔ تم ہم سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ کے آباء و اجداد کہاں ہے، اولاد کہاں ہے۔ ہم نے خدا کو مانا ہی ایسے ہے کہ وہ جسم و جسمانیت سے بھی پاک ہے، رشتہ داری سے پاک ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا یقین یہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، دور اور تسلسل کا جو قانون ہے میں نے یہی بتایا کہ بعض لوگ اس چیز کے ذریعے سے بھی چاہیں تو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں کہ کہیں تو جا کے ہمیں فل سٹاپ ہونا پڑے گا، کوئی تو ہے جو اینڈ ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو، جا کر کے تمہیں ختم ہونا پڑے گا ایک نہ ایک جگہ، کہ کوئی تو ہے جو لاسٹ ہے، اس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو۔ اگر اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہے تو پھر یہ بھی بات آئے گی اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہوگا، تو ہمیں ایک ایسی ذات ماننی پڑے گی جس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو، تبھی جا کر کے ہم یہ کہتے ہیں وہ جو ذات تم جا کر اینڈ ہوگے اسی کا نام اللہ رب العزت ہے، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ اسلام کا بہترین عقیدہ ہے۔ میرے عزیزو، توحید کسے کہتے ہیں؟ اب بات آتی ہے، وجود کی بات ہو گئی، اللہ ہے اتنا تو ماننا پڑے گا، اس کے لیے تو بہت ساری دلیلیں بچے بھی پکڑ کر کے بتا دیں گے۔ ایک خاتون، ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، ایک بوڑھی عورت چرخہ سل رہی تھی، اس سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس نے کہا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہا یہ میرا چرخہ جو سل رہا ہوں اسی یہی دلیل ہے اللہ کی۔ کہا کہ کیسے؟ کہا یہ چرخہ اس سے کپڑے سلتی ہوں، جب تک میں چلاتی نہیں یہ سلتا نہیں، مشین سلتی نہیں ہے کپڑے، اسی سے میں نے یہ یقین کر لیا کہ میرا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا، تو نظام کائنات پورا بغیر چلائے کیسے چلے گا؟ کوئی تو ہے۔ یہ ہو گئی بات وجود کی، کوئی تو ہے۔ اب آتی ہے توحید کی بات، کوئی تو ہے، اب ہمیں یہ بتانا ہے ایک ہی ہے، کوئی تو ہے لیکن وہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں اسلام نے جو فلسفہ دیا ہے، قانون دیا، وہ بہت ہی پیارا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے عزیزو، چلو اب ہم توحید کی طرف آتے ہیں۔ توحید کہتے ہیں ایک ماننا، ایک ماننا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے اکثر مذاہب میں توحید کا شروع میں درس رہا۔ عیسائیت جو آئی ان میں بھی تھا، بعد میں یہ تثلیث کے قائل ہو گئے۔ یہودیوں میں بھی اللہ کو ہی مانتے، خدا کو ہی ماننا ہے۔ ہندوؤں میں بھی ایک کا ہونے کا تصور کتابوں میں ان کے موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ملا دیا، مسالے لگا دیے، الگ الگ ہو گئے۔ خالص جو اپنے دین پر باقی ہے الحمدللہ وہ اسلام ہے۔ آج بھی اللہ رب العزت ہے اور وہ ایک ہے، ایک ہے۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر بھی دلیلیں دینی ہوں گی مسلمانوں۔ عقلی دلیلیں بھی ہیں، نقلی دلیلیں بھی ہیں۔ نقلی دلیلیں ہمارے لیے، نقلی کا مطلب ہوا کسی جگہ سے ثابت ہے، قرآن سے، حدیث سے یہ ثابت ہے تو یہ نقلی دلیل۔ عقلی جو عقل بھی جس کو تسلیم کرے، عقل جس کو ایکسیپٹ کرے، وہ کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت کا ہی میں بتا دوں جس نے چرخہ سلا، اور چرخے کو چلانے میں اس نے کہا کہ اللہ ہے، کوئی تو ہے، کیونکہ میری مشین بغیر چلائے نہیں چلتی۔ تو اس سے صاحب نے، جس نے سوال کیا، پوچھا کہ اچھا ہے تو کیا وہ ایک ہے کہ دو ہے؟ کہا نہیں ایک ہی ہے۔ کہا وہ کیسے؟
کہا دو ہو تو دیکھو تم سامنے بیٹھو ادھر سے چلاؤ میں ادھر سے چلاتی ہوں، پھر کپڑے کی کیا درگت بنتی ہے؟ تم اپنی طرف کپڑا کھینچ رہے ہوں گے، میں اپنی طرف کپڑا کھینچ رہی ہوں گی۔ اس سے میں نے یہ یقین کر لیا میرے کپڑے کو سلنے کے لیے میرے چرخے پر ایک ہی کا ہونا ضروری ہے، دو بیٹھیں گے تو کپڑا پھر پائجامے کی بجائے کرتا ہو سکتا ہے، کرتے کی بجائے چڈی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی سل جاتا ہے۔ تو دو لوگ ایک مشین کو سلنے جائیں تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، تو ایک پورے کائنات کا نظام اگر دو لوگ چلانے لگیں تو ایک دن ایک کہے گا نہیں میں آج بارش برساؤں گا، دوسرا کہے گا نہیں میں آج دھوپ ڈالوں گا، تیسرا کہے گا کہ نہیں میں آج چھاؤں ٹھنڈی پیدا کروں گا، تو یہ تو انہی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے گا۔ اسی لیے قرآن نے بھی کہا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر ان کائنات میں زمین و آسمانوں میں خدا کے علاوہ دو ہوتے تو ضرور اس میں فساد ہوتا، ضرور اس میں نظام درہم برہم ہوتا۔ میرے عزیزوں یہاں دیکھ رہے ہیں ہم بہت سارے نظاموں کو، کمیٹی کا مسئلہ ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، بہت سارے چیزیں دیکھیں، صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، نائب صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، سیکریٹری کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، حکومت میں جائیں پرائم منسٹر کو اور چاہتا ہے، ہوم منسٹر کچھ اور کہتا ہے، اس کی تو بڑی پتہ ہی نہیں ہے، لیکن نظام ایک ملک کا چلا رہے ہیں، ایک ملک کا چلا رہے ہیں۔ فساد اسی لیے ہو رہا ہے، فساد اسی لیے ہوتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں رہتا، وہ بھاشن میں کچھ اور بول کے آئے، یہ پارلیمنٹ میں کچھ اور بول کے آیا۔ یہ سب ہماری مثالیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں دیکھ کر کے سمجھنے کے لیے، ایک سے زیادہ جب ہوتے ہیں تو عقلوں کا ملنا ضروری نہیں، ہر ایک کی عقل الگ الگ چل سکتی ہے۔ اب آئیے کوئی کہہ سکتا ہے نہیں بھائی اتحاد سے بھی تو کام ہو سکتا ہے، یونٹی سے بھی تو کام ہوتا ہے، کچھ جگہ ہوتا ہے نا۔ کوئی اگر کہے کہ خدا ایک نہیں دو ہیں اور دونوں مل کے کام کرتے ہیں، دونوں مل کے کام کرتے ہیں، تو اب میں آپ کو کہتا ہوں ایک نمبر والا خدا وہ کہتا ہے آج بارش برساؤں گا، دو نمبر والا اگر اتحاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہاں تو جو کرے گا وہی میں کرتا ہوں، تو یہاں پر قانون یہ تفسیر میں فرمائے گا دوسرا والا تو عاجز ہو گیا، وہ مختار نہیں ہے پھر فیصلہ لینے میں، اور عاجز جو ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، خدا وہی ہوتا ہے جو مالک و مختار ہے، جو خود فیصلے لے گا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ تو اگر دوسرا والا مان گیا اس کی تو وہ خود عاجز ہو گیا، اس کی اپنی نہیں چلی، دوسرے دن دوسرا چلایا اور پہلے والا راضی ہو گیا تو پہلا عاجز ہو گیا، تو خدا عاجز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، خدا وہی ہے جو قادر مطلق ہے، قادر مطلق، ہر چیز پر وہ خود فیصلے لیتا ہے، خود ہی اختیار رکھتا ہے۔ الحمدللہ اسلام کو اتنا پاک و صاف رکھا گیا ہے، خدا کا جو عقیدہ ہے ہمارے ہاں عقیدہ توحید ہے، وہ انسان کے ذہن کو بھی پاک و صاف کرتا ہے، انسان کا ذہن بھی پاک و صاف رہتا ہے۔ اگر عقیدہ توحید تمہارا ہٹ گیا، میرے عزیزو توجہ چاہتا ہوں، توحید عقیدہ سمجھ گئے، اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ اگر ہٹ گیا تو پھر انسان اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر چیز کو خدا ماننے لگ جاتا ہے، چاہے وہ چوہا ہو کہ بلی ہو کہ سانپ ہو کہ مچھر ہو، کسی کے بھی سامنے جھکنے لگ جاتا ہے۔ توحید کا عقیدہ اگر ذہن سے ہٹ گیا، اللہ کو ایک اور بڑا ماننے کا عقیدہ ہٹ گیا، تو ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو بھی عبادت کرتے ہیں، بہت ساری غلاظتوں کو بھی پوجتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ کب آتی یہ چیز؟ جب عقیدہ توحید انسان سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بہت ہی نیچے گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کو پاک رکھنے کے لیے یہ ہمیں کتنا بہترین عقیدہ دیا ہے، اور وہ ایک ہے، اور الحمدللہ مسلمان اسے آج بھی ایک ہی مانتے ہیں۔ کئی چیزیں ہیں، میں یہ علم الہیات پر آج بات کرنا چاہتا تھا، پہلے وجود باری تعالیٰ اور دوسرے اللہ کے ایک ہونے پر۔ ایک ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے ایک سے زیادہ ہوں گے تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، اور اب تک نظام درہم برہم نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی چلا رہا ہے، ایک ہی چلا رہا ہے۔ سورج کو جس طرح سے اس نے سالوں سے چلایا ہے، چاند کو جس طرح چلایا ہے، موسموں کا آنا جانا، قرآن خود یہ کہتا ہے، میں نے آیت خطبے کے بعد یہی تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمینوں کی پیدائش میں
آسمانوں کی پیدائش میں اور رات و دن کے آنے جانے میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ ایک ہی ہے جو اس کو اپنی مرضی سے بنایا ہے، اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہندوؤں میں بھی ایک ہونے کا عقیدہ تھا کہ ایک خدا ہے۔ بہت ساری کتابیں ہیں جس کو میں نے پڑھا ہے جس میں کہا گیا ہے سنسکرت میں کہ وہ ایک ہی ہے، لیکن ہوا یہ کہ بعد میں ان تعلیمات میں مکسنگ کیسے آئی؟ جیسے ہمارے ہاں فرشتوں کا تصور ہے، جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، اسرائیل علیہم السلام، جو ملائکہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں پر لگایا ہے۔ میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں، روزی پہنچانے کے کام میں ہیں، اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں۔ تو ان ملائکہ کو جس طرح سے ہمارے ہاں تصور دیا گیا اللہ کے فرشتے، تو ان لوگوں نے ان دوسرے کاموں کو دیکھ کر ہر ایک چیز کا الگ الگ خدا بنا لیا۔ ہواؤں کا خدا الگ، بارش کا خدا الگ، آگ کا خدا الگ، پانی کا خدا الگ۔ یہاں پر دھوکہ کھا گئے، وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ان کائنات کے کاموں پر لگایا۔ ہمارا عقیدہ میں بتا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے وجود باری تعالیٰ اللہ ہے، دوسری چیز وہ ایک ہے۔ اب تیسری چیز آتی ہے جس کے متعلق آج کے بہت سارے دہریے سائنس کے اسٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں اگر ہے مان لیا، ایک ہے مان لیا، دکھتا کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی سوال ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نراکار ہے، اور وہ آکار مانتے ہیں۔ بعض لوگ ان کے ہاں بھی ہے جو خدا کو نراکار مانتے ہیں کہ وہ نہیں دکھ سکتا۔ میرے عزیزو، یہ جن لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ پھر وہ دکھتا کیوں نہیں، وہ دکھتا کیوں نہیں، اس کے لیے میں جواب یہ بتاؤں گا کہ اگر انسان جس طرح سے آج پیدا کیا گیا، جتنی اس کے اندر کمزوریاں ہیں، انسان کی آنکھوں میں پورا کا پورا سورج نہیں سما پا رہا ہے۔ کڑی دھوپ میں سورج کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ تو دکھ رہا ہے نا، تو دیکھو 1 گھنٹہ دیدار کرو، درشن کرو سورج کی، کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے آپ کے اندر تاب و طاقت نہیں ہے۔ سورج کروڑوں میل دور ہے، اس کو آپ پورے طور پر اپنی آنکھوں میں نہیں لے پا رہے ہیں۔ تو یہاں سے تم سب کو پتا چلا کہ میری آنکھیں کمزور ہیں، دنیا کی بڑی چیزوں کو میں سما نہیں سکتا۔ تو یہ تو سورج کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو رب ذوالجلال کی ہزاروں نہیں کروڑوں تخلیقات میں سے ایک ذرہ ہے۔ اس ایک ذرے کو ہماری آنکھیں نہیں سما پاتی تو پورے کائنات کے خدا کو، رب ذوالجلال کی تجلیات کو کیسے سما پائیں گے؟ آنکھوں میں کیسے اسے سما سکتے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ گھیر نہیں سکتی۔ وہ کیوں؟ سوال بھی تو ہے کہ اگر گھیر لے آنکھیں، ہو کیا جاتا اگر اللہ کو دیکھ لیتے؟ تو اس کے متعلق فلسفی طور پر بھی اور اسلامی طور پر بھی میں بتاؤں، میرے عزیزو، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ، اس کا کوئی سائز نہیں، اس کا کوئی سائز نہیں، اتنا چوڑا، اتنا اونچا، اتنا لمبا، اتنا چھوٹا، یہ چیز ہے نہیں، ہم اس کو مان نہیں سکتے۔ تو جب آنکھوں میں تمہارے کوئی چیز آئے گی تو وہ سائز والی ہی آئے گی، کچھ تو سائز ہوگا اس کا، چاہے وہ 100 کلومیٹر والا ہو، اگر آنکھوں میں آ گئی تو سائز بن گیا، اور جس چیز کا سائز بن گیا وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے، اس کی یہ تمام چیزیں ایسی نہیں جس طرح انسان کی آنکھ، ہاتھ، پیر، منہ، پیٹ، یہ تمام چیزوں سے وہ پاک ہے۔ وہ جیسا ہے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن انسان کی دنیا میں آنکھیں اس چیز کو سما نہیں سکتی، اور جو چیز اس کی آنکھوں میں سما گئی وہ خدا ہو نہیں سکتی۔ اس کے لیے ایک فارمولہ میری طرف سے لے کر کے جاؤ، جس چیز کو بھی دیکھا کسی نے دنیا میں سوائے رسول اللہ کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیپشن میں بتا رہا ہوں، حضور کو چھوڑ کر کے پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں، جس نے کسی چیز کو دیکھا وہ خدا
ہو نہیں سکتا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بھی فرمایا ہے کہ جس نے بھی یہ کہا کہ خدا کو یہ دیکھا ہے ظاہری آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے، وہ سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا اس نے۔ اب یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے تمہارے تک بھی آ جائے وہ بھیجے میں خدا دکھانے والے پیر صاحب۔ ہاں کچھ لوگ خدا کو دکھا کر کے مرید کرانا چاہتے ہیں اور تانا مارتے ہیں، ارے میاں ہم تو دکھا کے مرید کرتے ہیں۔ دکھا کے کس کو؟ بکرے کے بھیجے میں دکھا کر کے۔ میاں ان کو یہیں خدا مل رہا تھا معاذ اللہ رب العالمین، کلیجے میں نہیں، پھیپڑے گردے میں نہیں۔ جس چیز کے کھانے کا شوق پیر صاحب کو ہوا وہاں خدا دکھانا شروع کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ یہ نہایتی جہالت ہے اور زندیق لوگ ہیں۔ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا جو اس طرح کی بات کرے اس سے یہ کہو کہ پیر صاحب بڑے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں؟ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے مولا تو اپنا دیدار کرا دے، اور قرآن کہتا ہے لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ نے انہیں کوہ طور پر بلایا، اور یہ سب سنتے ہیں نا، معراج کے واقعے میں بھی سنایا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو سوئی کے ناکے کے برابر ایک تجلی دکھائی گئی، پہاڑ پورا جل گیا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، پیر صاحب ابھی بھی بے ہوش نہیں ہو رہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں، وہ تجلی ہلکی سوئی کے ناکے کے برابر کی نہیں دیکھ سکے۔ تو ان سے سوال کرو آپ بڑے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے؟ آپ کے اندر اتنی پاور کہاں سے آ گئے؟ آپ پورے بھیجے میں دکھانے کی بات کرتے ہیں، نہایت ہی گمراہی کی بات ہے۔ میرے عزیزوں، میں یہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے ایسی باتیں کر رہے ہیں، باقی دوسرے ہوں تو ان کو چھوڑ دو، ان کا معاملہ الگ ہے۔ یہ تمام باتیں ہو گئی، میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے عرض کی۔ وجود باری تعالی، اللہ ہے، اور اگر ہے تو ایک ہے، اور ایک ہے تو وہ نظر نہیں آتا، دکھتا نہیں۔ یہ 3 عقیدے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں، بنیادی عقیدے ہیں۔ ان میں ذرا برابر بھی ٹس سے مس ہوئے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ یہاں سے گمراہیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا وہ ملحد ہو گئے، جنہوں نے اسے ایک سے زیادہ مانا وہ مشرک ہو گئے، جنہوں نے اس کو دیکھنے والا سمجھا وہ گمراہ ہو گئے۔ صحیح عقیدہ یہی ہے جو سورہ اخلاص میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ان معاملات کے بعد آؤ میرے عزیزو اس رب ذوالجلال کی کچھ صفات کی طرف میں آتا ہوں۔ رب ذوالجلال رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار و ستار و قہار و جبار بھی ہے۔ اس کی 99 صفات پر اگر ہم ذکر کرتے چلیں، روز ایک صفت پر ذکر ہو جائے گا، راتیں تمام ہو جائیں گی۔ قرآن نے خود کہا ہے دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، اور اللہ کی تعریف و توصیف لکھنا چاہیں، سمندروں کی سیاہی سوکھ جائے گی، یہ درختوں کے قلم بنے ٹوٹ جائیں گے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو پھر بھی مکمل نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ ہماری چھوٹی سی زبان اور تمہارے چھوٹے سے کان کہاں ان تمام کلمات کو سن سکیں گے یا کہہ سکیں گے، مگر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان تمام سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی ہم نے اپنی محفل میں پا لیا تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔